السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حمزہ احسان۔ رمضان رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ، وہ ماہ مقدس جب رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے، جب دل میں محبت، صبر اور شکر کے دیے جلتے ہیں، جب ہر نیکی کا اجر دگنا ہو جاتا ہے، جب ہر آنسو، ہر دعا اللہ کے رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جب جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ مہینہ صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ آج کا یہ پروگرام ہم اللہ کا ذکر کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹیں اور ان کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ نعت خوان موجود ہیں جن کا نام ہے قائر الحسن۔ بڑے ینگ ہیں لیکن 14 سال سے یہ ہدیہ نعت پیش کر رہے ہیں اور بڑے بڑے پلیٹ فارمز پہ جا کے انہوں نے پرفارم کیا، نیشنل لیول پہ جا کے انہوں نے ایوارڈز حاصل کیے۔ ان سے بات کریں گے اور آج کے اس کے خصوصی پروگرام کو کوشش کریں گے کہ نبی کے نام کے ساتھ جو ہے وہ اس کو رونق بخشی جائے۔ سب سے پہلے قائر، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سے ہم نعت بھی سنیں گے اور آپ کی پسندیدہ جو اشعار ہیں وہ بھی سنیں گے، لیکن سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا، ابھی ماشاء اللہ ابھی ینگ ہیں، یہ سفر کیسے سٹارٹ ہوا؟ کب آپ کو کس ایج میں لگا کہ میری آواز اب اس قابل ہے کہ مجھے نعت کی طرف جانا چاہیے؟ لوگ تو جن کی آواز خوبصورت ہوتی ہے وہ گانوں میں بھی چلے جاتے ہیں کہ یار سنگنگ کریں یہ وہ، تو یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ گائیڈنس پیرنٹس کی طرف تھی یا آپ کا اپنا یہ فیصلہ تھا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اور حضور پاک کی نظر کرم ہوتی ہے، اس کے بعد والدین کا ساتھ ہوتا ہے۔ تو مجھے الحمدللہ 14 سال اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں، تو میری جو استاد ہیں وہ میری والدہ ہیں، اور آج سے 14 سال پہلے ان نے مجھے نعتیں یاد کروائی، مطلب اپنے پاس بٹھا کے۔ اس کے بعد جو میری سپورٹ ہیں وہ پاپا ہیں، مطلب میرے والد صاحب نے مجھے فل سپورٹ کیا۔ مطلب بہت سے بڑے ٹیلنٹ بھی پاکستان میں ہیں، مگر جس کے پیچھے سپورٹ نہ ہو وہ آگے نہیں آتا، اور میرے پیچھے الحمدللہ سپورٹ تھی، تو میں آج اس سٹیج پہ ہوں، آپ کے سامنے انٹرویو دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، 14 سال پہلے آپ نے نعت پڑھنی شروع کی، آپ کو گھر سے جو ہے گائیڈنس ملی۔ کتنے سال کے تھے جب آپ 14 سال پہلے؟ میں تقریباً 8 سے 9 سال کا تھا۔ تو اس ٹائم میں نے پہلی نعت پڑھی، حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے۔ تو ذرا 2-4 شعر سنا دیں۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جولا جلیندی بھی ہوسے۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جولا جلیندی بھی ہوسے۔ نی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تک دی بھی ہو سے چمیں دی بھی ہو سے۔ نوا کے توا کے تے کجلا بھی پا کے، تو تھوڑی ہلا کے حسین دی بھی ہو سے، حسین دی بھی ہو سے۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، تو مدنی دا جھولا جلیندی بھی ہو سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اچھا قائر، یہ بتائیے گا کہ کس عمر میں جو ہے وہ آپ باہر جا کے نعت پڑھنا آپ نے شروع کی؟ نیشنل لیول پہ آپ کے مختلف آپ نے ایوارڈ حاصل کیے، کب آپ نے باہر جا کے نعت پڑھنا شروع کی اور کون کون سے پلیٹ فارمز پہ آپ نے پرفارم کیا؟ جی، میرا سٹارٹنگ سے ہی میں نے الحمدللہ بڑے بڑے مجموعوں میں نعت پڑھی، بڑے مطلب اسکالرز کے سامنے نعت پڑھی، اساتذہ کے سامنے نعت پڑھی، بہت سے ایوارڈ ون کیے الحمدللہ، والدین کی دعاؤں سے، اساتذہ کی دعاؤں سے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ہمارے خاندان کے میرے لوگ تھے وہ میرے ساتھ سپورٹیو رہے ساتھ سے اسٹارٹ سے ہی۔ تو اس کے بعد آج کل تو یہ نیا دور آ گیا کہ نعت خواں پیسے لے کے نعت پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ میرا بے لوس میں یہ حضور کی نعت پڑھتا ہوں، اور میرا کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ میری مطلب کہیں کوئی ایسی بھی میرے 14 سال میں کوئی ایسا ریکارڈ آ جائے کہ میں نے جس جگہ گیا ہوں ادھر سے پیسے مانگے ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نعت خوانی کوئی پروفیشن نہیں ہے، یہ ایک شوق ہے، حضور کی عطا ہے۔ تو اس پہ اگر میں آج یہاں پہ ہوں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ میں اسی وجہ سے ہوں،
میں نے کوئی مطلب اس کو پیشہ نہیں بنایا, اس کو اپنی شوق بنا کے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, بہت زبردست. اچھا یہ بتائیے گا, جب پہلی مرتبہ آپ نے جا کے کسی پلیٹ فارم پہ پرفارم کیا, ظاہر ہے گھر میں ایک الگ طرح کا ماحول ہوتا ہے, تو اس ٹائم آپ کے کیا تاثرات تھے جب پہلی مرتبہ آپ نے پڑھی نعت؟ پہلی دفعہ جب پڑھا تو دل میں تو, جب حضور کی نعت بندہ پڑھتا ہے تو بچپن میں ایک ہوتا ہے کہ شوق ہوتا ہے, اس ٹائم بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا مطلب جو نعت یاد ہوتی ہے اس ٹائم رٹا رٹایا جو ہوتا ہے یاد. جب بندے کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے حضور کی نعت کی مطلب کیا کیا لفظ ہے. نعت ہوتی ہے حضور کی تعریف ہے. آج کل تو مطلب کوئی مطلب آرزو نظم اور کوئی پڑھ رہا ہے, مطلب نعت پراپر جو ہوتی ہے وہ حضور کی تعریف ہوتی ہے. اس کو پھر سمجھنا, ایک ایک لفظ کو سمجھنا اور محسوس کرنا ہوتا ہے. بالکل محسوس کر کے پڑھو تو اس کا لطف اپنا ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا نعت کی تو بہت سارے پاکستان میں بڑے مشہور و معروف نعت خوان ہیں, آپ کس کو سنتے ہیں, کس کو فالو کرتے ہیں؟ آپ کی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اس جیسا میں نے بننا ہے, وہ کون ہے؟ میری جو آئیڈیل تھے وہ دو ہی تھے. ایک خالد حسین خالد صاحب, اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور دوسرے یوسف میمن صاحب. اچھا. اور دونوں کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ جب نعت پڑھتے تھے تو ایک عشق کے اندر ڈوب کے پڑھتے تھے, ان کو سننے کا پھر اپنا مزہ ہوتا تھا, تو میں انہی کو فالو تقریباً انہی کو فالو. ان کی نعت کے کچھ چند اشعار بھی ہمیں سنائیں. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, بے ٹھکانہ ہوں ازل سے, بے ٹھکانہ ہوں ازل سے, مجھے گھر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اور موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا, موت پر میری, موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا, اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے, نہ میں تخت منگا نہ میں تاج منگا, نہ میں منگ دیا میں نو زر مل جائے, بس اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دیں. ماشاءاللہ, بہت خوب. اچھا خیر یہ بتائیے گا, جو نعت خوان ہوتا ہے جب وہ نعت پڑھتا ہے تو وہ ڈوب کے پڑھتا ہے, ان الفاظ کے اندر ڈوب کے پڑھتا ہے. محفلوں میں جا کے نعت پڑھنا وہ ایک الگ ہوتا ہے. کبھی اس طرح کا کوئی خیال آیا کہ مدینہ شریف میں ہوں, نبی کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے میں نعت پڑھوں؟ آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی جی بالکل, یہ تقریباً 2023 میں اور 24 میں یہ مجھے شرف حاصل ہوا ہے. اچھا حضور کے روزے کے سامنے بیٹھ کے میں نے 2 کلام پڑھے, اور ابھی مجھے یاد ہیں. ایک پڑھا ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, ایک یہ ہے کہ بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے. یہ دونوں حضور کے گنبد کے سامنے میں نے بیٹھ کے پڑھے. ٹھیک ہے. تو یہ شرف ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا, ایسے ہی ہے, یہ اللہ پاک کی عطا ہے. خیر رمضان کا مہینہ ہے اور آخری عشر میں عام طور پر جو ہے وہ ختم قرآن کی محفل ہوتی ہیں, تو لوگ جو ہیں وہ پہلے سے ہی بکنگ کر لیتے ہیں, جی آپ نے ادھر آنا ہے ادھر آنا ہے. تو آپ کو ابھی تک کوئی انویٹیشن آئی ہو, کسی نے رابطہ کیا؟ جی انویٹیشن بہت سے آتے ہیں, اور وہ سب سے پہلے سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے. اچھا. جب ان کو یہ بتاؤ کہ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے الحمدللہ, اور نہ, اور میں جس جگہ جاتا ہوں الحمدللہ اپنا خرچہ کر کے جاتے ہیں, اپنے پیسے لگا کے جاتے ہیں, بالکل جیب سے اپنے پیسے لگا کے جاتے ہیں. کسی جگہ بھی میری کوئی ڈیمانڈ یا کوئی ایسی نہیں ہے. سب سے پہلے جب وہ یہ سنتے ہیں کہ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے تو وہ پھر آگے بندوں کو بتاتے ہیں کہ ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو اس طرح بہت سے انویٹیشن آتے ہیں, پھر ٹائم کے مطابق جس طرح جس چیز سے. آپ نے بڑی ایک الگ اور منفرد بات کی, کیونکہ ہم نے یہ بہت کم دیکھا ہے کہ بندہ خود جا رہے اور مطلب پیٹرول ہے, رستے کا خرچات وہ خود سپینڈ کرتے اور پیسے کوئی نہیں لے رہا. حالانکہ اس چیز کو ہر بندے نے, چاہے وہ تلاوت کا ہو, نعت کا ہو, انفیکٹ
مطلب سورس آف انکم تو ہوگی، ظاہر سی بات ہے، لیکن آپ کی بڑی زبردست یہ ہے، آپ کی عمر کے جو نوجوان ہوتے ہیں ان کی پریورٹیز کچھ اور ہوتی ہیں اس عمر کے اندر، کھیل کود میں یا وہ انٹرنیٹ کی دنیا میں وہ لگے رہتے ہیں. آپ کی ڈیلی لائف کیسی ہوتی ہے؟ آپ اس کے علاوہ کیا اپنا آپ کا روٹین؟ الحمدللہ سب سے بڑی بات ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا، یہ سب سے بڑی ایک اللہ کی عطا ہے، یہ بھی 5 وقت کا نمازی. اس کے بعد صبح حضور کے ذکر سے ہی صبح ہوتی ہے اور حضور کے ذکر سے شام ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے گھر میں یہی، مطلب ہمارے گھر میں جو ٹی وی چینلز بھی لگے ہوتے ہیں وہ بھی مدنی چینل یا کوئی ایسا اسلامی چینل ہی لگا ہوتا ہے. کوئی ایسا ڈرامہ وغیرہ یا کوئی ایسی کوئی والد صاحب نیوز سنیں تو وہ سن لیں، ایسے کوئی بھی ایسا اپنی پسندیدہ نعت کے چند شعر ہمیں سنائیں. نہ بیماروں کو دوا اور پلائی جائے، نہ بیماروں کو دوا اور پلائی جائے، ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے، ان کو تصویر مدینے کی دکھائی جائے، نہ بیماروں کو دوا اور پلائی جائے، اور مجھ کو کرنا ہے طواف کوئے جانے جانا، مجھ کو کرنا ہے طواف کوئے جانے جانا، ان کی گلیوں میں میری لاش گمائی جائے، ان کی گلیوں میں میری لاش گمائی جائے، نہ بیماروں کو دوا اور پلائی جائے. ماشاءاللہ بہت زبردست. اچھا خیر، نعت جو ہے وہ اس کے اشعار لکھتے بھی خود ہیں یا صرف آپ پڑھتے ہیں؟ نہیں، یہ ہر کسی کو عطا نہیں ہوتی، لکھنا بہت مشکل کام ہے. اور یہ میں زیادہ تر کلام جو ہیں مناقب یا جس موقع کی مناسبت سے مجھے شاعر اہل بیت ہیں، پیر سید امتیاز حسین شاہ جی ہیں بر امام سرکار سے، وہ مجھے اکثر عطا کرتے ہیں تو میں ان کے شعر پڑھتا ہوں. باقی مشہور و معروف مطلب جو بھی شاعر ہیں، مظفر وارثی صاحب ہو گئے، اعلیٰ حضرت ہو گئے، پیر مہر علی شاہ صاحب، پیر نصیر الدین نصیر صاحب، اعظم چشتی صاحب، تو ان کے کلام میں زیادہ مطلب پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا کون کون سے پلیٹ فارم پہ جا کے آپ نے، کیونکہ ہم نے دیکھا آپ کی شیلز وغیرہ مختلف نیوز چینلز کے ساتھ بھی ٹرانسمیشن میں بھی آپ نے پرفارم کیا، کس کس لیول پہ آپ گئے اور آپ نے ایوارڈ حاصل کیا؟ جی الحمدللہ عالمی سطح پہ میں نے پڑھا ہوا ہے. تقریباً مجھے جو ایوارڈ ڈاکٹر عبدالحق خان نے دیا تھا 2016 میں، اس ٹائم پورے پنجاب آل پنجاب سے میں نے ون کیا تھا. اس کے بعد گولڈ میڈل ون کیے ہیں، کئی مطلب ایسے شوز ہیں جس میں فرسٹ پوزیشن لی ہیں. اس کے بعد مطلب بہت سے مطلب اسلامی مذہبی اور مطلب شوز میں جا کے بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. تقریباً بہت سے مطلب الحمدللہ اللہ پاک نے حضور کی نعت کے صدقے بہت سی عزت سے نوازا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. خیر ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں عطا کرے. آخری سوال ہے، آپ کی ایج کے جو لوگ ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، 23-24 سال کے، ان کے لیے کیا میسیج دیں گے؟ کیونکہ آپ ان کے لیے رول ماڈل ہیں اس عمر میں. میں بار بار یہ بات کروں کہ یہ عمر ایک ایسی ہے جس میں بہت ساری بچوں کی کچھ اور پریورٹیز ہوتی ہیں. آپ نے ابھی سے اپنے اندر وہ روحانیت اور وہ دین کے ساتھ محبت، دین کے ساتھ لگاؤ آپ کے اندر وہ آ گیا ہے، تو کیا پیغام دیں گے اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو؟ جی سب سے پہلے تو میں الحمدللہ اپنی سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ میں ایک نعت خوانی کی فیلڈ، تو یہ تو میرا شوق ہے، اس میں یہ نہ تو میرا کوئی پیشہ ہے، معاش کا ذریعہ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ایک شوق ہے. اس کے بعد میری میڈیکل کی فیلڈ ہے. میں الحمدللہ EMT میں بھی، لیب میں بھی، ان چیزوں میں میڈیکل کی فیلڈ میں اپنی میں. اس کے بعد یہی میں آنے جتنے بھی نوجوان ہیں آج کل کی جو نئی جنریشن ہے اس کو یہی پیغام دوں گا کہ اپنی مطلب دین بھی ساتھ رکھیں اور دنیا بھی ساتھ رکھیں. دین جو ہے وہ ہمارا جو پرانا ہے وہی اچھا ہے، اور دنیا جو آج کل کی نئی جنریشن ہے اس کے حساب سے، جس جدید دور ہے اس کے حساب سے آپ چلیں. تو یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، اور تقریباً برے کاموں سے گریز کریں، ہر اچھا کام کرنے کی مطلب کوشش کریں. اللہ پاک آپ سب کو کامیاب کرے گا.
बहुत शुक्रिया जी। कायर की गुफ्तगू आपने सुनी। अल्लाह पाक ने इनको जो सलाहियत दी है, जो स्किल्स दी है, आजकल के दौर में लोग अपनी स्किल्स को बेचते हैं, ठीक है, वो सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं, लेकिन ये एक ऐसे रोल मॉडल हैं जो अपनी आवाज़, इतनी खूबसूरत इनकी आवाज़ है, उन्होंने एक तो उसको नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात पे वक्फ कर दिया, उनकी नात रसूल ये पढ़ते हैं और बिला मुआवजा बहुत सारे लोग इनको बुलाते हैं, लेकिन ये अपने जेब से खर्चात अफोर्ड करते हैं, लेकिन उसको इन्होंने अपनी इस स्किल को, अल्लाह ने जो इनको सलाहियत दी, उसको इन्होंने सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाया। तो मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। मज़ीद वीडियोस भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि रमज़ान का महीना है, और मैं बार बार एक चीज़ आपको कह रहा हूँ कि ये सिर्फ रोज़े रखने का महीना नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने का ये महीना है, क्योंकि इस महीने के अंदर जो नेकी का अजर है वो दुगना हो जाता है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटें और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। जो लोग गरीब हैं, जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, उनका ख्याल रखें। अपने इर्द गिर्द देखें कि सहरी के टाइम, इफ्तारी के टाइम कौन से लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका ख़ास ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन इजाज़त से पहले मैं आखिर में 2 शेर और उनसे सुनूंगा, और उसके बाद फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आखिरी 2 शेर। यूसुफ मेमन साहब की मशहूर मरूफ मनक़बत है, उसके मैं 2 अशार पेश करना चाहूँगा। फकीरों का भी क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे अली वाले, जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। कोई मौसम कोई भी वक्त हो, कोई इलाका हो, जहाँ ज़िक्रे अली छेड़ा वहाँ दीवाने आ बैठे। और ये कौन आया, ये कौन आया, ये कौन आया, ये कौन आया के इस्तकबाल को सब अंबिया उठे। न बैठेगा न बैठेगा कोई तब तक, ना जब तक फातिमा बैठी अली वाले, जहाँ बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। माशाल्लाह, अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल खबरनामा टीवी को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए, ताकि मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।